بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خصوصاً علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہماری گفتگو ہوگی وہ خطبہ غدیر کے حوالے سے ہے کہ یہ خطبہ غدیر تین طریقوں سے، یعنی تین جو سند کے طریقے ہیں ان طریقوں سے ہم تک پہنچا ہے. اس کا پہلا طریق جو ہے وہ ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت ہے. کہ یہ جو روایت ہے یہ 4 معتبر اسانید کے ساتھ مختلف کتابوں میں موجود ہے، جن میں سر فہرست ہے پہلی کتاب روضۃ الواعظین، اس میں یہ سند موجود ہے. یہ لکھنے والے ہیں محمد بن فتال النیشاپوری، ٹھیک ہے جی، یہ اس کی جلد اول میں موجود ہے. دوسرے ہیں الاحتجاج، یہ ہیں اس کے مؤلف علامہ احمد بن علی الطبرسی رحمۃ اللہ علیہ. تیسری کتاب ہے الیقین، اس کے مؤلف ہیں سید ابن طوس. اور چوتھی کتاب ہے نزہۃ الکرام، اس کے مؤلف ہیں علامہ کامل بہائی رحمۃ اللہ علیہ. یہ پہلا طریق ہے جس سے یہ خطبہ غدیر امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت سے ہم تک پہنچا ہے. اور اسی طرح ایک جو طریق ہے وہ ہے جناب زید بن ارقم کی روایت ہے، جو کہ متصل اسانید کے ساتھ باقاعدہ طور پہ ہماری 4 کتابوں میں موجود ہے. وہ پہلی کتاب ہے التحسین، یہ بھی کتاب ہے سید ابن طوس رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کتاب میں یہ متصل اسانید کے ساتھ آیا ہے. اور دوسری ہے العدد القویہ، یہ ہے جناب علامہ علی بن یوسف بن مطہر الحلی رحمۃ اللہ علیہ. اور تیسری کتاب ہے الصراط المستقیم، اس کے مؤلف ہیں جناب علی بن یونس النباتی رحمۃ اللہ علیہ. اور چوتھی کتاب ہے نہج الایمان، اس کے مؤلف ہیں جناب زین الدین علی بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ. اب یہ 2 طریق جو ہیں یہ نقل ہوئے ہیں خطبہ غدیر کے. ایک روایت امام محمد باقر علیہ السلام سے آئی ہے، اور دوسری روایت جو ہے وہ جناب زید بن ارقم سے روایت جو ہے متصل وہ ہم تک پہنچی ہے. یہ 2 خطبے مختلف یعنی الفاظ کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن علماء جو زیادہ خطبہ اختیار کرتے ہیں وہ دوسری سند والا خطبہ اس کو اختیار کرتے ہیں. اور آج ہم بھی دوسرا جو سند والا خطبہ ہے جناب زید بن ارقم کی روایت والا، اس خطبے کو اختیار کر کے فقط ایک پیرا جو خاص ہے امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کے ساتھ، اس کا جو ہے آپ کے سامنے اس حصے کو پیش کیا جائے گا. ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد و اہل بیت محمد. تو یہ خطبے کی دونوں جو روایتیں ہیں ان کی سند متصل ہے، کوئی بھی مرسل نہیں ہے. اب یہ علم رجال کی ساری بحث ہے کہ وہ سند متصل کیا ہوتی ہے، مرسل کیا ہوتی ہے، طریق کیا ہوتی ہے. اب وہ ہمارا کیونکہ موضوع بحث نہیں ہے، اس پہ الگ پوری ایک بحث کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم نے کیونکہ خطبے میں سے ایک حصہ جو ہے اختیار کیا ہے اور وہ حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. تو یہ خطبہ جس میں امیر المومنین علیہ السلام کی خاص ہے ولایت کا اعلان، اس کا متن آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. فرماتے ہیں وَأُقِرُّ لَهُ عَلَى نَفْسِي بِالْعُبُودِيَّةِ وَأَشْهَدُ لَهُ بِالرُّبُوبِيَّةِ وَأُؤَدِّي مَا أَوْحَى بِهِ إِلَيَّ حَذَرًا مِّنْ أَنْ لَا أَفْعَلَ فَتَحِلَّ بِي مِنْهُ قَارِئَةٌ لَا يَدْفَعُهَا عَنِّي أَحَدٌ. رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پہلے حصے میں جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ خدا کی توصیف اور حمد و ستائش پر مشتمل ہے،
اور وہ خالصتاً ساری توحید جو ہے اس میں بیان کی گئی ہے۔ یہاں سے جو شروع ہو رہا ہے وہ خالصتاً امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا ساتھ خاص ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی ذات پر اس کی بندگی کا اقرار کرتا ہوں اور اس کے رب ہونے کی گواہی دیتا ہوں۔ آگے فرمایا کہ جو اس نے میری طرف وحی کی اسے پہنچاتا ہوں۔ کیوں؟ آگے خود علت بیان کرتے ہیں کہ اگر میں نے اس کو نہ پہنچایا تو نقصان کیا ہوگا؟ حذرا من ان لا افعل فتحل به منه قارعۃ لا يدفعها عنی احد، کہ میں آپ تک وہ پیغام جو وحی کے ذریعے مجھ تک پہنچا ہے وہ پہنچا رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر میں نے وہ یہ پیغام آپ تک نہ پہنچایا تو اس کی جانب سے یعنی خداوند متعال کی جانب سے مجھ پر ایسا عذاب آ جائے گا کہ جسے کوئی بھی مجھ سے دور نہیں کر سکے گا۔ یعنی خود خطبے میں فرما رہے ہیں رسول اسلام کہ میرے اوپر جو وحی کے ذریعے پیغام پہنچا ہے وہ پیغام میں نے آپ لوگوں تک ہر صورت پہنچانا ہے۔ اگر میں نے بالفعل وہ پیغام ابھی نہ پہنچایا تو میرے اوپر ایسا عذاب نازل ہوگا کہ کوئی بھی اس عذاب کو مجھ سے دور نہیں کر سکے گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَإِنْ عَظُمَتْ حِيلَتُهُ وَصَفَتْ خُلَّتُهُ، اگرچہ اس کی جو ذات ہے وہ بچانے والی، اس کی تدبیر بہت بلند پایا ہے اور میرے ساتھ اس کی دوستی سچی اور بہت گہری ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن آج ایسا امر آیا ہے کہ اگر اس کو نہ پہنچایا تو میں عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہوں۔ آج اس امر کو پہنچانا میرے لیے بہت ضروری ہے۔ آگے فرماتے ہیں لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لِأَنَّهُ قَدْ عَلَمَنِي أَنِّي إِن لَمْ أُبَلِّغْ مَا أَنزَلَ إِلَيَّ فِي حَقِّ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَمَا بَلَّغْتُ رِسَالَتَهُ وَقَدْ ضَمَنَ لِي تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْعِصْمَةَ مِنَ النَّاسِ وَاللَّهُ الْكَافِي الْكَرِيمُ۔ فرماتے ہیں کیونکہ اس نے مجھ سے یہ فرمایا کہ اگر میں نے اس کا وہ حکم نہ پہنچایا، کون سا حکم؟ وہ حکم جو اس ذات نے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں مجھ پر نازل فرمایا، تو گویا میں نے اس کی رسالت کا کوئی بھی پیغام آج تک نہیں پہنچایا۔ اگر آج حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا میں اعلان نہیں کرتا، گویا کہ میں نے رسالت کا آج تک کوئی بھی پیغام جو ہے وہ آپ تک نہیں پہنچایا۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس ذات احدیت نے مجھے یہ ضمانت بھی دی ہے کہ تبلیغ ولایت امیر المومنین علیہ السلام کے سلسلے میں وہ مجھے لوگوں کے شر سے بھی محفوظ فرمائے گا۔ یعنی یہ خود خطبے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے اس نے یہ ضمانت دی ہے کہ لوگوں کے شر سے بھی مجھے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے گا۔ اور فرمایا هو اللہ الکافی الکریم، اور وہی اللہ ہے جو کفایت کرنے والا ہے اور صاحب جود و کرم ہے۔ آگے فرماتے ہیں فَأَوْحَى إِلَيَّ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ آگے یعنی اس کی وضاحت ہے فی علی، یعنی یہ پیغام ہے فی علی یعنی فی الخلافت لعلی ابن ابی طالب، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ یعنی خود آیہ کریمہ کی طرف جو ہے رسول اسلام اشارہ فرما رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے رسول آپ کی طرف جو حکم آپ کے پروردگار کی جانب سے آیا ہے، وہ آیا کس مورد میں ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت کے بارے میں آیا ہے، اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے یہ حکم عملاً نہ پہنچایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی رسالت کو نہ پہنچایا۔
اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے گا۔ آگے بڑی خطرناک بات جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں، کہتے ہیں ما کثرت فی تبلیغ ما انزل اللہ تعالی الیہ۔ رسول خدا کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، خدا نے میری طرف جو بھی حکم بھیجا میں نے اس کی تبلیغ میں ذرا برابر کوتاہی نہیں کی۔ آج تک جو بھی امر آتا رہا وہی کے ذریعے میں آپ لوگوں تک اس کی تبلیغ کرتا رہا۔ آگے فرمایا وَأَنَا أُبَيِّنُ لَكُمْ سَبَبَ هَذِهِ الْآيَةِ۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آج تمہارے سامنے اس آیا کے نازل ہونے کا سبب بیان کرتا ہوں کہ یہ آیا جو ہے میرے اوپر نازل کیوں ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ اِنَّ جِبْرَائِیلَ حَبَتَ إِلَيَّ مِرَارًا ثَلَاثًا یَأْمُرُنِی عَنِ السَّلَامِ رَبِّی وَهُوَ السَّلَامُ۔ فرماتے ہیں کہ اس آیا کا میں سبب جو ہے وہ آپ کے سامنے نازل کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں یہ آیا نازل ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین میرے پاس 3 مرتبہ آئے۔ حضرت جبرائیل امین کتنی مرتبہ آئے؟ 3 مرتبہ میرے پاس آئے اور میرے سلامتی والے رب کی جانب سے مجھے یہ پیغام دیا کہ میں اس مقام پر کھڑا ہو جاؤں اور ہر سفید و سیاہ، کیونکہ حج میں سارے ہوتے ہیں، ہر سفید و سیاہ تک یہ پیغام پہنچا دوں۔ کون سا پیغام؟ وہ یہ پیغام ہے کہ ان علی ابن ابی طالب اخی و وصی و خلیفتی علی امتی والامام من بعدی الذی محلہ منی محل ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ حضرت جبرائیل امین آج سے پہلے 3 مرتبہ میرے پاس آئے ہیں اور مجھے کہا ہے کہ آج یہ جو آپ کو آیا مجیدہ نازل ہوئی ہے یہ ہر صورت آپ نے پیغام پہنچانا ہے، اور وہ پیغام ہر جو سفید سیاہ بلا تفریق سب کے سامنے کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دے کہ علی ابن ابی طالب جو ہے وہ میرا بھائی ہے، میرا وصی ہے، میرا خلیفہ ہے امت پر، والامام من بعدی، اور یہی امام ہے میرے بعد، الذی محلہ منی محل ہارون من موسیٰ، اور اس کی منزلت وہی ہے جو جناب ہارون کی منزلت تھی جناب موسیٰ کے نزدیک، لیکن فرق یہ ہے الا انہ لا نبی بعدی، لیکن فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یعنی یہ اس خطبے میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَهُوَ وَلِيُّكُمْ بَعْدَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ یہ یعنی امیر المومنین علیہ السلام جو ہیں یہ خدا اور اس کے رسول کے بعد تمہارے آقا اور مولا ہیں۔ وَقَدْ أَنزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيَّ بِذَلِكَ آيَةً مِّن كِتَابِهِ هِيَ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ کہتے ہیں کہ اس بارے میں خداوند متعال کی آیا جو میرے اوپر نازل ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ پس تمہارا ولی ایک کون ہے؟ اللہ، اور کون ہے؟ اس کا رسول، اور تیسرے کون ہے؟ وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ آگے خود ارشاد فرما رہے ہیں وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الَّذِي أَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَتَى الزَّكَاةَ وَهُوَ رَاكِعٌ۔ فرماتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہی وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے نماز قائم کی، رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی، اور کیا قائم کیا؟ یرید اللہ عز وجل فی کل حال، اور امیر المؤمنین ہی ہیں کہ جو ہر حال میں خدا کی رضایت کے طلبگار رہتے ہیں۔ وَسَأَلْتُ جِبْرَائِیل أَن يَسْتَعْفِيَ لِيَ السَّلَامَ عَن تَبْلِيغَ ذَلِكَ إِلَيْكُمْ۔ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جبرائیل کے ذریعے خداوند متعال سے یہ گزارش کی کہ مجھے یہ حکم لوگوں تک پہنچانے سے معاف رکھا جائے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے حضرت جبرائیل کے ذریعے خداوند عالم سے یہ گزارش کی کہ مجھے یہ حکم لوگوں تک پہنچانے سے معاف رکھا جائے۔ کیوں؟ علت بیان کرتے ہیں، لِعِلْمِ بِقِلَّةِ الْمُتَّقِينَ، کہتے ہیں کیونکہ میں جانتا ہوں یہاں متقین بہت کم ہیں، وَكَثْرَةِ الْمُنَافِقِينَ، اور منافقین کی کثرت ہے، وَإِدْغَالِ اللَّائِمِينَ، اور ملامت کرنے والوں کی کثرت بھی زیادہ ہے، وَحِيلَ الْمُسْتَهْزِئِينَ بِالْإِسْلَامِ، اور اسلام کا مذاق اڑانے والے بھی یہاں بہت زیادہ ہیں، کہ جن کے بارے میں، انہی لوگوں کے بارے میں خداوند متعال نے اپنی کتاب میں یہ ارشاد فرمایا، یقولون بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ یہ ایسے لوگ ہیں، اس لیے میں نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے یہ کہا کہ مجھے معاف رکھا جائے کہ میں یہ اعلان نہ کروں۔ آگے فرمایا وَكَثْرَةِ أَذَاهُمْ لِي غَيْرَ مَرَّةٍ، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میں جو عذر خواہی کر رہا ہوں، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے کئی مرتبہ مجھے اذیت پہنچائی ہے، کہ ان لوگوں نے مجھے کئی مرتبہ اذیت پہنچائی۔ آگے کیا فرمایا، حَتَّى سَمُّونِي عُذُنًا، حتیٰ کہ یہاں تک مجھے کہا گیا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانوں کے کچے ہیں، یعنی یہ قرآنی آیت ہے جس کا ذکر آئے گا۔ وَزَعَمُوا أَنِّي كَذَلِكَ لِكَثْرَةِ مُلَازَمَتِهِ إِيَّايَ وَإِقْبَالِ عَلَيْهِ وَهَوَاهُ وَقُبُولِهِ مِنِّي، فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ کیا ہے کہ میرے اوپر انہوں نے مجھے کیوں اذیت پہنچائی ہے؟ کہتے ہیں کہ کیونکہ میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا، اس وجہ سے ان لوگوں نے مجھے اذیت پہنچائی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میں امیر المومنین علیہ السلام پر توجہ دیتا تھا اور وہ بھی مجھ سے محبت کرتے تھے اور میرا کہنا مانتے تھے، امیر المومنین علیہ السلام۔ پھر کہتے ہیں ان لوگوں کی اس بدعملی کی وجہ سے کہ جو انہوں نے اذیت پہنچائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، خداوند متعال نے قرآن کریم میں ان لوگوں کا یہ حال بیان فرمایا۔ یعنی دیکھیں قرآن میں یہ سارے واقعات ذکر ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے میں سارا کچھ ارشاد فرما رہے ہیں اور ان آیات کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو پہلے آیات نازل ہو چکی ہیں۔ فرماتے ہیں وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنٌ خَيْرٌ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہتے ہیں کہ ان منافقوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کرتے ہیں؟ اذیت پہنچاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ تو کان کے کچے ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ کہہ رہے ہیں وہ تو کان کے کچے ہیں۔ فرما دیجئے تمہارے لیے بھلائی کے کان ہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اہل ایمان کی باتوں پر یقین کرتے ہیں، اور تم میں سے جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے نبی اکرم رحمت ہیں، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اسی میں آگے ارشاد فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ وَلَوْ شِئْتُ أَنَّا أُسَمِّي الْقَائِلِينَ بِذَلِكَ بِأَسْمَائِهِمْ لَسَمَّيْتُ، کہتے ہیں کہ آج اگر میں چاہوں کہ جن لوگوں نے مجھے اذیت پہنچائی ہے میں آپ کے سامنے اگر ان کے نام بتانا چاہوں تو میں نام بھی آج بتا سکتا ہوں ان لوگوں کے۔ آگے فرمایا وَأَنْ أُومِيَ إِلَيْهِمْ بِآيَانِهِمْ لَا أَوْمَأْتُ، اگر میں ان کی طرف اشارہ بھی کرنا چاہوں تو آج میں اشارہ بھی کر سکتا ہوں۔ وَأَنْ أَدُلَّ عَلَيْهِمْ لَدَلَلْتُ،
اگر میں ان کی نشاندہی کرنا چاہوں تو آج میں ان لوگوں کی نشاندہی کر سکتا ہوں۔ وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَرْضَ اللَّهُ مِنِّي إِلَّا أَنْ أُبَلِّغَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيَّ فِي حَقِّ عَلِيَّ علیہ السلام۔ کہتے ہیں کہ آج لیکن اللہ تعالیٰ مجھ پر راضی نہیں ہے اللہ ہی کہ وہ پیغام پہنچا دوں جو پیغام مجھ پر نازل ہوا ہے۔ وہ پیغام یہی ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ کہتے ہیں کہ آج یہ پیغام پہنچانا، پہلے جتنے بھی یہ باتیں ہوئی ہیں مجھ سے میں معذرت کرتا رہا، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے جو اختیار اس آیت کا لہجہ بتا رہا ہے کہ آج خداوند متعال کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ میں اس کا باقاعدہ طور پہ اعلان نہ کر دوں۔ اور آپ نے اس وقت پھر امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اعلان فرما دیا۔ یہ خطبے کا وہ حصہ تھا جو امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کے ساتھ خاص تھا، اور سارا جو خلاصہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجمع کے سامنے بیان کر دیا کہ میرے اوپر یہ پریشر پہلے بھی تھا، حضرت جبرائیل امین آتے رہے اور میں ٹالتا رہا اس بات کو، لیکن اب جو لہجہ اختیار کیا گیا ہے اب کوئی مفر نہیں ہے، اور آج میں نے یہ پیغام ہر صورت آپ لوگوں تک پہنچانا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔